کہ شیعت میں یہ چیز نہیں ہے. ایک دوسرا سوال بڑے پیار سے، وہ یہ ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی چاہیے یا باندھ کے؟ اور یہ سوال بار بار آ رہا ہے اور میں بار بار اس سے جان چھڑا رہا تھا، لیکن جواب ایسا دوں گا کہ نہ لڑائی جھگڑا ہوگا، نہ فتنہ فساد ہوگا، اور خدا کی قسم نہ آگے سے بولنے کی کسی کی ضرورت ہوگی. لیکن شرط یہ ہے کہ میرے جو مومن بھائی علی ولی اللہ والے ہیں وہ تعاون فرمائیں گے، وہ دعا دیں گے بڑے آرام سے. قصیدے پڑھوں گا میں، اور بھی پڑھوں گا انشاءاللہ، آگے ہے نا 2-3 دن میں پڑھوں گا، لیکن یہ بھی ضروری چیزیں ہیں. پہلی بات، بڑے آرام سے 2-3 منٹ، اور آج میرا اپنا ذاتی موڈ یہ ہے کہ میں 2-3 روایتیں مصائب کی پڑھوں، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلے سال زندگی ہو یا نہ ہو. یہ سوال سن لیجئے بڑے آرام سے. یہ ہے تسبیح میرے ہاتھ میں، یہ دلیل ملکیت ہے کہ یہ میری ہے. احسن شاہ جی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ میری ہے. آپ کا قانون پاکستان کا اور اللہ کا پاک قرآن یہ کہتا ہے کہ زیغم چپ رہے گا کیونکہ قبضہ دلیل ملکیت ہے. احسن شاہ جی سے کہو کہ گواہ لائے. ایسا ہی ہے نا؟ بڑے آرام سے سنیے. ٹھیک، روزہ ہم رکھتے ہیں ہاتھ کھلے، اہل سنت کے ہاتھ کھلے. حج ہم کرتے ہیں ہاتھ کھلے، اہل سنت کے ہاتھ کھلے. جہاد ہم کرتے ہیں ہاتھ کھلے، اہل سنت کے ہاتھ کھلے. جتنی بھی دین میں عبادتیں ہیں ہمارے بھی ہاتھ کھلے ہیں، ان کے بھی ہاتھ کھلے ہیں. وہ قیام میں ہاتھ باندھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم پوچھیں یہاں کیوں باندھے، الٹا وہ پوچھتے ہیں آپ نے کھولے کیوں. ایک اور دوسرا، کیمرہ آن ہے نا، انٹرنیٹ آن ہے نا. پوری کائنات میں چیلنج کر رہا ہوں، پوری کائنات میں علی کی جوتی کے صدقے میں، پنجتن پاک کی عزت و عظمت کی قسم، پوری کائنات میں کوئی بھی ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھتا. دیکھیے میں نے کیا کہہ دیا، خواب تو نہیں ہے یہ، میں نے کیا کہہ دیا. پنجتن کی عزت کی قسم، پوری کائنات میں کوئی بھی ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھتا. سنیے دلیل، اگر غلط ہو تو میں مجرم، اور اگر ٹھیک ہو تو پھر آپ ٹھیک ہو جائیں. اور بڑے ہی آرام سے سنیے گا میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص جو میرے اہل سنت بھائی ہیں وہ توجہ کریں. نماز نام ہے 3 حالتوں کا، قیام، رکوع، سجدہ. یہ جو تشہد ہے یا اتحیات ہے یہ بھی بیٹھنے میں ہی آتا ہے نا. 3 حالتیں ہیں نماز کی، یا آپ نماز میں کھڑے ہیں، یا جھکے ہیں، یا سجدے میں ہیں. جب یہ تینوں حالتیں ملیں گی اسے کہتے ہیں نماز. جناب آپ تو صرف کھڑے ہو کے باندھتے ہیں، رکوع میں بھی کھولتے ہیں، سجدے میں بھی کھولتے ہیں. یا تو کہیں کہ وہ نماز نہیں، یا تو کہیے کہ رکوع اور سجدہ نماز نہیں، یا پھر یہ نہ کہیے کہ نماز ہاتھ باندھ کے ہے. بابا آپ نماز ہاتھ باندھ کے نہیں پڑھتے، آپ قیام ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں. کیا رکوع اور سجدہ نماز کا حصہ نہیں ہے؟ رکوع میں بھی ہاتھ کھلے ہیں ہمارے بھی، اہل سنت بھائیوں کے بھی، اور سجدے میں ہمارے بھی ہاتھ کھلے ہیں، ان کے بھی ہاتھ کھلے ہیں. یہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم تو اپنی وہی حالت پہ پھر کھڑے ہو کے پھر ہاتھ کھول لیتے ہیں، اور وہ کھڑے ہو کے قیام میں ہاتھ باندھتے ہیں. تو جناب اسے نماز باندھ کے نہیں کہا جاتا، یہ قیام باندھ کے ہے. نماز باندھ کے تب ہوتی اگر رکوع میں بھی ہاتھ باندھے ہوتے، سجدے میں بھی باندھے ہوتے. اور خدا کی قسم آج تک میری سمجھ میں نہ آیا، 40 سال کی عمر مبارک سے لے کر 63 سال کی عمر مبارک تک میرے مصطفیٰ نے لاکھوں آنکھوں کے سامنے 23 برس میں ہر روز 5 مرتبہ ہاتھ بلند کیے
آج تک یہ نہ پتا چلا یہاں تھے یہاں تھے یہاں تھے یا یہاں تھے. وہ جو لاکھوں مرتبہ اٹھے ہوئے ہاتھ بھول گئے, اگر ایک مرتبہ غدیر کا بھول گئے تو پریشانی کیوں ہے؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد. میں کسی سوالات سے میں نہ دل تنگ ہوتا ہوں نہ گھبراتا ہوں. جو آئے گا جواب دوں گا, جو نہیں آئے گا پھر انشاءاللہ تحقیق کر کے آؤں گا. اس لیے کہ سوائے اولاد علی کے یا علی کے دعوی سلونی جس نے بھی کیا ہے اس نے بندوں سے نہیں بوڑھیوں سے جوتیاں کھائی ہیں. نماز بس میں آ گیا, میں مصائب کی روایت کو ٹچ دے رہا ہوں. یہ جو جمعہ ہے نا, جمعہ 2 رکعتیں, اور فقہ کہتی ہے جب آپ جمعہ پڑھتے ہیں تو پھر ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے عام طور پہ. حالانکہ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں, جمعہ کی, تو یہ 2 4 کا عوض کیسے بن گئیں؟ تو علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ 2 خطبے ہوتے ہیں جو ان 2 رکعتوں کا عوض بنتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو 2 خطبے ہیں یہ بھی نماز ہے. جب جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھو, مصطفیٰ خطبے پڑھ رہے تھے, چھوٹے سے حسین سامنے دروازے پہ گرے, مصطفیٰ نے خطبہ چھوڑا اور جا کے حسین کو اٹھایا تاکہ سب کو پتہ چل جائے یہ عبادت ہے, یہ اور ہے, اور جو میرا حسین ہے وہ ایک. دوسری روایت, اپنی عادت کے مطابق ایک مرتبہ پیغمبر نے نماز میں جلدی کی. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے جلدی کیوں کی؟ فرمایا دوران نماز میں نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی, ظننت انہ الحسین, میں نے سمجھا کہ وہ حسین ہے. نماز میں جلدی کی. آئے حسین کو اٹھایا, رو رہے ہیں حسین. اصحابہ کرام اٹھاتے ہیں, حسین چپ نہیں کرتے. ایک مرتبہ پیغمبر نے اپنے سینے سے لگایا, ہونٹ چومے, پیار کیا, حسین چپ ہوئے. دونوں ہاتھ, جو بزرگ لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں, دونوں ہاتھ اٹھا کے پیغمبر کہتے ہیں اللہم من ابقل حسینہ فلا تغفر لہ, پروردگار جو حسین کو رلائے اسے کبھی معاف نہ کرنا. اس قدر شدید محبت ہے حسین کو نانا سے کہ حسین یہ بھی نہیں دیکھتے کہ نانا سجدے میں ہے اور پہنچ جاتے ہیں. اب مجھے بتلائیے جب مصطفیٰ دنیا سے جائیں گے تو حسین پہ کیا گزرے گی؟ روتے رہے حسین, روتے رہے حسین, روتے رہے حسین. اس وقت حسین خاموش ہوئے جب اللہ نے حسین کو اکبر عطا کیا. بس 2-3 جملے صرف, بڑے تحمل کے ساتھ, بڑے آرام کے ساتھ. احسن المقال میں یہ وہ کتاب ہے جسے علامہ سید صفدر حسین نجفی نے لکھا ہے اردو ترجمے میں. وہ فرماتے ہیں کوئی عجیب محبت تھی حسین کو اکبر سے کہ اپنے بابا علی کی سیرت پہ چلتے ہوئے ساری رات حسین مصلی عبادت پہ کھڑے رہتے. بار بار مصلی چھوڑتے ہیں, کمرے میں جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, پھر کمرے میں جاتے ہیں. بی بی لیلہ روایت کرتی ہیں میں نے دیکھا, سوچا کہ میرے سردار اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کمرے میں کیوں جاتے ہیں؟ بی بی لیلہ کہتی ہیں ایک مرتبہ میں جب گئی ہوں نا تو میں نے پردہ ہٹا کے دیکھا تو دیکھا حسین وہاں تھے جہاں اکبر سو رہا تھا, بڑے آرام کے ساتھ. یہاں سینے کے بٹن کھولتے ہیں اور سینہ چوم کے کہتے ہیں اکبر
دین مجبوری ہے ورنہ تیرا اور برچھی کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ پاک بی بی آپ پہ راضی ہو، بڑے تحمل کے ساتھ، کوئی عجیب محبت ہے۔ اور کیسا حسن تھا علی اکبر کا، کہتے ہیں جب نوکے نیزہ پہ سر بلند ہوئے نا شہداء کے، شام کے بازار میں، وہی آپ کے سنے سنائے واقعات ہیں، یہ تو بہانہ ہے نا ایک مصطفیٰ کی بیٹی کو راضی کرنے کا۔ نوکے نیزہ پہ سر بلند ہے اور 5-6 عیسائی عورتیں وہاں سے گزری، انہوں نے دیکھا حسین کا سر، قاسم کا سر، عباس کا سر۔ جب اکبر کے سر پہ نگاہ پڑی ہے نا تو ان میں سے جو بڑی تھی نا عیسائی عورتوں میں بڑی، وہ کہنے لگی مجھے عیسیٰ اور مریم کے رب کی قسم ایسا خوبصورت جوان میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور کہتی ہے مجھے مریم کے تقدس کی قسم اس کی ماں مر گئی ہوگی۔ خدا کی قسم پیچھے سے آواز آئی پہچان اجڑی لیلا ابھی زندہ ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بڑے آرام سے سنیے گا، بڑے تحمل کے ساتھ، کیونکہ جب نوجوان روتے ہیں نا تو پھر پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تحمل کے ساتھ پاک بی بی آپ پہ راضی ہو، بڑے آرام سے، چونکہ اب آدھے سے زیادہ عشرہ گزر چکا ہے، اب یہی جی چاہتا ہے کہ صرف روئیں، اور بڑے آرام کے ساتھ۔ شام میں جب شہداء کے سر پہنچے ہیں تو انہیں صندوقوں میں بند کر دیا گیا، اور ایک شامی کی ڈیوٹی لگی کہ تو ان سروں کی نگرانی کر۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حسین کے صندوق والا تالا خود بخود کھل گیا۔ اس سپاہی نے صندوق کو کھولا، دیکھا حسین کا سر نہیں ہے، پریشان ہو گیا، کہتا ہے یزید تو مجھے قتل کر دے گا کہ تو نے ہمارے سب سے بڑے باغی کا سر گم کر دیا۔ اس کمینے نے ہاتھ میں تازیانہ لیا، بڑے تحمل سے، خدا را بڑے تحمل سے سننا ہے آپ نے، آرام کے ساتھ، تازیانہ لیا، وہاں آیا جہاں غیرت سے بار بار قتل ہونے والا سجاد بیٹھا تھا۔ تازیانے سے اس نے اجر رسالت دینا شروع کیا، اس نے اتنے تازیانے مارے کہ سجاد کی پشت رنگین ہو گئی۔ خدا را تحمل سے، ابھی میں نے 2 لفظ پڑھنے ہیں بڑے آرام سے۔ اب مجھ سے پوچھئے تازیانے تو لگ گئے نا، زخم تو آ گئے نا، اب مجھ سے پوچھئے سید سجاد نے کیا کہا؟ 2 لفظ کہے۔ پہلا لفظ یہ تھا، سید کپڑا ہٹا کے کہتے ہیں اتنا بتلا دے کیا کوئی جگہ زخموں سے خالی ہے؟ کہا قیدی تیرے بابا کا سر نہیں مل رہا۔ دوسرا لفظ سجاد کہتے ہیں ملعون اگر تو مارنے کے بغیر پوچھتا تو کیا میں نہ بتاتا؟ کہا مجھے وہاں لے چل جہاں میرے بھائی اکبر کا سر ہے۔ یہ کوئی آسان مصائب نہیں ہے، خدا کی قسم۔ شیخ مہدی تھے نا علامہ، ان کی خواب میں جناب سیدہ آئی تھی اور کہا علامہ حسین کے مزار پہ کھڑے ہو کے اکبر تو نے پڑھا ہے؟ کہا بی بی کیا گستاخی ہو گئی؟ کہا نہیں پڑھا سچ ہے، لیکن تجھے پتا ہے جب سے تو پڑھ کے آیا ہے نا جنت میں نہ زینب کو ہوش ہے نہ حسین کو ہوش ہے۔ اس لیے خدا را بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ، ہم سب حسین کے ماتمی بیٹھے ہیں اور ہمارا جگر اس قابل نہیں ہے کہ ہم سن سکے، بڑے آرام کے ساتھ، خدا را پاک بی بی آپ پہ راضی ہو۔ کہا مجھے وہاں لے چل جہاں اکبر والا صندوق ہے۔ یہ سپاہی سجاد کو وہاں لایا۔ اب یہ تو شہزادی سکینہ ہی کو پتا ہے نا کہ کیسے اٹھے ہوں گے سجاد۔ اکبر کا صندوق کھولا، دیکھا حسین کا سر ہے، آنکھیں کھلی ہیں، اکبر کو دیکھ رہے ہیں، حسین اکبر کی زیارت کر رہے ہیں، اکبر اور حسین
اکبر اور حسین کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے سجاد کہتے ہیں بابا بابا تو بیٹے سے مل لے، تازیانے جانے میں سجاد۔ بڑے تحمل کے ساتھ، پاک بی بی آپ پہ راضی ہو، بڑے تحمل کے ساتھ، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا کرے۔ بس 2 جملے میں نے پڑھنے ہیں، بس آ گیا وہ دن۔ جناب عباس اپنے شاگردوں کو جنگ کی تعلیم دے رہے تھے۔ فرزند زہرا اپنے آپ سے کہتے ہیں حسین کل کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ حسین اپنوں کو بچاتا رہا، اس لیے پہلے اس کی قربانی دوں گا جو کائنات میں مجھے سب سے پیارا ہے۔ بڑے آرام سے خیمے سے نکلے حسین، وہاں آئے جہاں عباس اپنے شاگردوں کو جنگی تعلیم دے رہے تھے۔ حسین آئے، سب نے اٹھ کے تعظیم کی، کہا عباس جی مولا، کہا میرا اکبر کہاں ہے؟ دائیں طرف سے ادب کا سر جھکا کے کہتا ہے بابا اکبر حاضر ہے۔ روئے حسین، آنکھیں برسی، کہا زینب کی اتنی حیا والی تربیت ہے، کبھی تو نے میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھا، آج بابا کی خواہش ہے ذرا میری طرف دیکھ۔ 3 مرتبہ حسین نے کہا، ادب سے اکبر سر نہیں اٹھا سکے۔ ایک مرتبہ یہاں ہاتھ رکھا، تھوڑی سے چہرہ بلند کیا، کہا ایک مرتبہ میری طرف دیکھو میرے نانے کی شکل والا۔ جب کہا نا میرے نانے کی شکل والا، اب اکبر نے سمجھا یہ بڑا اچھا موقع ہے۔ کہا بابا فَحَلْ لِي رُخْصَةٌ إِلَى الْمَوْتِ، بابا کیا مجھے موت کی اجازت ہے؟ بڑے آرام سے، میں خود آرام سے کیوں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ صبر سے سن سکیں۔ بابا کیا مجھے موت کی اجازت ہے؟ کیا کہا ہوگا حسین نے؟ میں نہیں پڑھتا، صرف اتنا کہتا ہوں۔ حسین نے یہاں سے اکبر کو پکڑا، خیمے میں لے گئے، ایک مرتبہ سب سے کہا ذرا خیمے کو خالی کرو، میں نے بیٹے سے چند باتیں کرنی ہیں۔ حسین نے اکبر کو سامنے کھڑا کیا، کبھی چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی سینہ دیکھتے ہیں، کبھی ہاتھ دیکھتے ہیں، کبھی پاؤں دیکھتے ہیں۔ بار بار اکبر کہتے ہیں بابا بابا میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ غریب لوگ کہتے ہیں اکبر میں تو یہ دیکھ رہا ہوں میرا نانا جوانی میں کیسا تھا، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں میرا نانا مصطفیٰ جوانی میں کیسا تھا۔ اگر مجھ سے پڑھا گیا ایک لفظ تو پھر میں پڑھوں گا، میرا نانا جوانی میں کیسا تھا۔ بار بار سینہ چومتے ہیں، داڑھی چومتے ہیں، بس اپنے ہاتھ سے ایک مرتبہ حسین نے امامہ باندھا اکبر کو۔ یہ حسین نے امامہ باندھا ہے۔ اور عرب میں جو بزرگ تشریف فرما ہیں وہ جانتے ہیں کہ عرب میں بڑے آرام سے پڑھوں گا، خدا را برداشت کیجئے۔ عرب میں جنگ کا قانون یہ تھا کہ یہ جو آخری پیچ ہے نا اسے اوپر سے باندھا جاتا ہے، لیکن مجھے قرآن کی عزت کی قسم حسین نے ایسا نہیں کیا۔ ایک مرتبہ ٹھوڑی کے نیچے سے گزار کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، آواز دے کے کہا بیبیو آؤ ذرا دیکھو تو صحیح میرا اکبر موت کے لباس میں کیسا لگتا ہے۔ ساری بیبیاں آئیں، کسی نے کہا واہ محمدہ، کوئی کہتی ہے واہ علیہ، کوئی کہتی ہے واہ حسنہ۔ ایک مرتبہ گھوڑا قریب آیا، حسین کہتے ہیں اکبر میں خود تجھے سوار کراؤں گا۔ بابا یہ ادب کے خلاف ہے، آپ باپ ہیں میں بیٹا ہوں۔ کہا اکبر آج میں تجھے اکبر نہیں محمد سمجھ کے سوار کرا رہا ہوں۔ اکبر سوار ہوا، آقا نقل لکھتے ہیں پتھروں سے بیویوں نے ماتم کیا ہے جب اکبر سوار ہوا ہے۔ اکبر کا گھوڑا چلا، ادھر سے دوڑتی ہوئی بی بی ام لیلہ وہاں آئی جہاں عباس کا خیمہ تھا۔ ایک مرتبہ فضل کی ماں کی نگاہ پڑی، کہا عباس ہم اجڑ گئے،
عباس ہم اجڑ گئے. غازی تلوار صاف کر رہے تھے. عباس ہم اجڑ گئے. کہا میری زندگی میں یہ ایسے بہن کیوں کر رہی ہے, کیسے اجڑ گئے؟ کہا غازی آج وہ آ رہی ہے جو آج تک نہیں آئی. عباس دیکھ تو صحیح, بی بی لیلا اکبر کی ماں آ رہی ہے. عباس نے تلوار پھینکی, اٹھے. زہرا کی بہو, کوئی حکم تھا تو غلام بھیجا ہوتا. بی بی رو کے کہتی عباس میری تعظیموں کے موسم گزر گئے. عباس میرا اکبر جا رہا ہے, میرا باغ اجڑ رہا ہے. عباس ذرا آ کر دیکھ تو صحیح میرا اکبر کیسے لگتا ہے. کہتے ہیں جو ہی عباس آئے اکبر کا گھوڑا خیام سے باہر نکلا. ایک مرتبہ عباس نے کہا اکبر ذرا رک جا. کہا چچا اب کیا ہوا؟ کہا اکبر ذرا پیچھے دیکھ, قرآن کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے. جو ہی اکبر نے, بابا جی میں نہیں دوبارہ پڑھ سکتا بس آخری لفظ, جو ہی اکبر نے پیچھے دیکھا حسین کا امامہ کھلا ہوا ہے, کبھی گر رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں, اور رو رو کے کہتے ہیں ایک مرتبہ رک جا مجھے سینہ تو چومنے دے. اکبر نے گھوڑا موڑا, نیچے اترے. حسین نے سینہ چوما, کہا بابا اجازت, کہا بسم اللہ. اب اکبر پھر چلے. ایک مرتبہ پھر عباس نے کہا اکبر رک جا. کہا چچا اب کیا ہوا؟ اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا, دوڑتی ہوئی فضا باہر آئی. اکبر رو کے کہتے ہیں اماں فضا ہماری زندگی میں تو گھر سے باہر نہ نکلو, ہماری زندگی میں تو خیموں سے نہ نکلو. میں کہتا ہوں جسے آج کنیزوں کا نکلنا برداشت نہیں, اللہ جانے کبرا اور شرابی زینب اور یزید کا دربار. کہا اماں کیا بات ہے؟ کہا اکبر ایک مرتبہ خیمے میں گھوڑا لا. کہا اماں فضا اگر میں خیمے میں گیا کوئی نہ کوئی مستور مر جائے گی, اماں میں خیمے نہیں جاؤں گا. کہا اچھا یہی رک, ایک منظر دیکھتا جا پھر تیری مرضی چلے جانا. ایک مرتبہ فضا گئی, کنات کا لڑ ہٹایا, لفظ سمجھنا آپ کا کام ہے. کیا دیکھا 22 سال کا کوئی ضعیف ہے اور اس کے ہاتھ میں عصا ہے, جو رو رو کے کہہ رہا ہے اکبر اکبر مجھے بیمار سمجھ کے چھوڑے جا رہا ہے. اکبر اکبر بھائی بھائیوں کی کمر کا زور ہوتے ہیں, دونوں بھائی گلے مل کے روئے. ایک مرتبہ زمین کربلا میں زلزلہ آیا, اصغر جھولے سے باہر آیا. عباس دوڑتا ہوا حسین کے پاس آیا, کہا مولا مولا بیٹوں کو ہٹا لے ورنہ قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی. حسین قریب آئے, ایک ہاتھ اکبر پہ رکھا, ایک سجاد پہ رکھ کے کہتے ہیں ہائے غریبی. بس علم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پیے گا محمد اور آل محمد و بلند آواز سے.